رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے۔ فاصلے کس طرح سمٹیں گے؟ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک، ذرائع ابلاغ کی ترقی اتنی زیادہ ہوگی کہ جو چیز ایک گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتی تھی وہ منٹوں میں پہنچ جائے گی، جس کے لیے دنوں درکار ہوتے تھے اس کے لیے منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گی۔ جس طرح آج انٹرنیٹ اور مختلف ذرائع ابلاغ کی ترقی نے انسانوں کو یہ بتلا دیا کہ فاصلے سمٹ چکے ہیں، ایسے ہی ذرائع مواصلات کی ترقی کہ جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں، آدمی کو سفر کرنے میں جہاں گھنٹوں اور دنوں لگتے تھے وہاں اب منٹوں اور سیکنڈوں میں، اور جس پوری دنیا کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے جہاں ایک مدت درکار ہوتی تھی، اور آج بس 24 گھنٹے میں آدمی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنی تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو چکی ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عقل اور سمجھ اور تحقیق اور تفحص کی صلاحیت عطا فرمائی اور انسان نے اسے استعمال کر کے بہت ساری مفید چیزوں کو ایجاد کیا، انہی میں سے ایک ریڈیو ہے، ٹیلی فون ہے اور موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور پھر انٹرنیٹ ہی کی ایک ویب سائٹ وہ ہے جس کو فیس بک کہا جاتا ہے۔ آج کل فیس بک کا استعمال بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، شاید کوئی ملک بچا ہو جہاں فیس بک کو لوگ استعمال نہ کرتے ہوں۔ یقیناً فیس بک یہ ایک دوسرے سے تعارف اور ایک دوسرے سے تعلق اور رابطے کی اور سماجی رابطے کی ایک بہترین شکل تھی اور ہے، لیکن غلط ہاتھوں نے اسے اتنا زیادہ استعمال کیا ہے اور غلط مواد اس کے اوپر اتنا زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے کہ جیسے ہی فیس بک کھولا جاتا ہے تو پھر اس میں بہت ساری وہ چیزیں جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ اسکرین پر آ جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جہاں انسانوں کے لیے سہولت بخش ہے، مفید ہے، اگر انسان اسے صحیح مقاصد کے لیے، صحیح چیزوں کے لیے استعمال کرتے تو یہ انسانی معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے ایک مفید چیز بنتی، لیکن اس کا غلط استعمال انسانوں کو تاریکی کی گہرائیوں تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ جس طرح آج کل فیس بک نے لوگوں کے فکر و نظر کو متاثر کیا ہے اور لوگوں کے ذہن و دماغ مسموم ہوئے ہیں، لوگوں کا جو ماحول اور حالات گندگی کی طرف بہنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا، ایک دوسرے کے اوپر دھوکہ دہی کا ایک اور اپنی اصل تصویر کو بازو رکھ کر غلط تصویروں کو شیئر کر کے سامنے والوں کو مرعوب کرنے کا، اور اسی طرح کے اور بہت سارے جس طرح کے واقعات وجود میں آ رہے ہیں کہ اس سماجی رابطے نے اس مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز کے بغیر ایک لڑکے اور لڑکی کا آپس میں رابطہ کیا، اور پھر نتیجے میں ان کی شادی بھی ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، تدین کے اعتبار سے وہ انتہائی گیا گزرا انسان تھا، اور پھر ساری زندگی اس مصیبت کو یا تو جھیلنا پڑا، اور یا پھر بعد میں وہ رشتے ٹوٹ گئے اور پھر وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ تو یہ جو فیس بک ہے، اس کا استعمال اگر مثبت مقاصد کے لیے استعمال ہو، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اور اچھائیوں کے پھیلانے کے لیے، معروف کو عام کرنے کے لیے، منکر سے روکنے کے لیے اگر اس کا استعمال کیا جاتا تو یہ انسانوں کے لیے، انسانی آبادی کے لیے اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص ایک بہت مفید چیز بنتی، تعلیم و تعلم کے لیے اور ایک بہتر مواد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے۔ لیکن جس طرح ہر اچھی چیز، اس کا اچھا استعمال اسے مفید بنا دیتا ہے، لیکن جب اس کو غلط چیزوں کے لیے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی مثال اس نالی کی سی ہوتی ہے جس میں گندگی بہہ رہی ہو، اگر اس میں کچھ دودھ بھی ڈال دیا جائے تب بھی وہ دودھ گندا ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح اس
فیس بک کے ساتھ ہوا کہ لوگ اس کو اچھی چیزوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن غلط ہاتھوں نے اس کو اتنا غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا کہ جتنی بے حیائی اس کے ذریعے پھیل رہی ہے اور جتنی بد تہذیبی اور بلکہ مختلف مذاہب کے اوپر اعتراضات اور تنقیدیں اور مختلف مذاہب کی تنقیص، ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے بارے میں کوئی چیز کومنٹ کرنا، تبصرہ کرنا، اگر اس کی کسی اچھی چیز کو لائک کرنا اور کسی خراب چیز کی نشاندہی کرنا اگر اچھی نیت کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ ہو، تو پھر یہ نہ صرف یہ کہ قابل برداشت ہے بلکہ یہ چیز تو ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اس کی تنقیص کی جائے اور اس مذہب کو گویا بدنام کرنے کی اور تحقیر کی اگر کوشش کی جائے، تو پھر یہ اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ دل کے گویا تکلیف کا اور بہت زیادہ گویا ذہنی طور پر انسانوں کو متاثر کرنے کا کام ہوگا۔ لیکن فیس بک نے اس طرح کے بہت سارے، فیس بک کو لوگوں نے اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ ایسے ہی فیس بک اگر ایک صنف کے لوگ اپنی ہی صنف کے لوگوں سے رابطے کے لیے استعمال کرتے، اس میں ظاہر ہے کہ کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن اگر ایک لڑکا ایک لڑکی سے اپنے رابطے کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور اس میں تصویروں کو شیئر کیا جا رہا ہے، ویڈیوز کو جو ہے ایک دوسرے تک پہنچایا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ شرعی طور پر، دینی طور پر، اسلامی طور پر ایک بحیثیت مسلمان کے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ اجنبی مرد و عورت اس طرح بے تکلفی کے ساتھ اپنی تصویروں کو اور اپنی مختلف ایکٹیویٹیز کو اس طرح ایک دوسرے کو شیئر کریں، اور بالکل نہ لباس کا کوئی پاس و لحاظ رکھا جائے اور نہ اس طرح کی ایسی چیزوں کا جس کی شریعت نے نشاندہی کی ہے اس کا جب لحاظ نہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے کہ خرابیاں وجود میں آئیں گی۔ قرآن حکیم نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ جب تم کسی اجنبی عورت سے بات کرو، چاہے وہ فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہو، یا پھر وہ آمنے سامنے ہو، قرآن حکیم کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب، کہ اگر اجنبی عورتوں سے تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پھر پردے کے اہتمام کے ساتھ ان سے وہ چیز مانگو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، دلوں کی پاکیزگی یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر دل پاکیزہ ہوں، اگر دل خیر کی طرف، بھلائی کی طرف مائل ہوں، تو پھر اس دل کے ذریعے جو اعمال وجود میں آتے ہیں اعضاء و جوارح سے، ان میں بھی خیر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے اپنی نظر کی حفاظت ہے اور پردے کے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا حصول ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ ایسے ہی فیس بک کو جس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فیس بک کو کسی ایسی چیز کے پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے جو صحیح ہے، حقیقت ہے، جس میں خیر ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ منافقین کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امن کی چیز یا خوف کے پیدا کرنے والی چیز ہوتی ہے تو اذاعوا بہ، بغیر تحقیق کے وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، وہ اسے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو یہ منافقین کی صفت بتائی گئی ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے خبروں کو اور مختلف مواد کو ایک دوسرے پر شیئر کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جو سنے وہ فارورڈ کر دے، وہ آگے پہنچا دے، وہ دوسروں کو بتا دے۔ ایسے ہی فیس بک کا جو استعمال ہے وہ ایک دوسرے سے جو لنک کیا جاتا ہے اور پھر اس پر جو رد عمل ہوتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر لائک کریں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کوئی اچھی چیز فیس بک پر آئی، آپ نے اسے لائک کیا، آپ نے ٹھیک کیا، لیکن اگر کوئی بے حیائی کی چیز تھی اور ایسا منکر تھا جس کو شریعت اسلامیہ پسند نہیں کرتی ہے، جو لوگوں کے اخلاق کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، اگر اس کو ہم نے لائک کیا تو جس طرح کفر کو لائک کرنا کفر ہے اور حرام چیز کو لائک کرنا یہ بھی حرام ہے، اس لیے ہمیں فیس بک کے استعمال کرتے ہوئے، لائک کرتے ہوئے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو استعمال کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جب ہم کوئی چیز شیئر کریں گے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اہل ایمان میں
فحشا کو اور بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو کہ اس طرح کے بے حیائی کی چیزوں کے پھیلنے سے معاشرہ کس حد تک تباہ ہوتا ہے، نوجوانوں کے ذہن کس حد تک مسموم ہو جاتے ہیں، اور نسلیں کس طرح تباہ ہوتی ہیں، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس طرح جو چیزیں شیئر کی جاتی ہیں اگر وہ ایسی ہیں جس سے معاشرہ بجائے اصلاح کی طرف، اچھائی کی طرف آگے بڑھنے کے وہ قعر مذلت میں گر جاتا ہے، تو پھر اس ایسی چیز کا شیئر کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے جس کو گناہ عظیم کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس کے اوپر کامنٹس کرنا، تبصرہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم نے کسی بے حیا تصویر پر، کسی ناشائستہ ویڈیو پر ہم نے کوئی ایسا تبصرہ کیا جس سے ہماری پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے، تو یہ شرعی طور پر، ایمانی طور پر ہمارے لیے حرام ہوگا، ناجائز ہوگا کہ ہم اس کے اوپر کوئی ایسا تبصرہ کریں جس سے ہماری پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہو۔ اس لیے یہ فیس بک جہاں بہت سارے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا اور کیا جاتا تھا اور کیا جانا چاہیے، اگر اس کو اچھے مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جائے تو یہ اللہ کی ایک نعمت ثابت ہوگا، اور اگر اس کو غلط مقاصد کے لیے اور غلط چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے معاشرہ بجائے پنپنے کے برائی کی طرف بڑھے گا۔ لیکن افسوس، اس فیس بک نے ان لوگوں کو جن کی راتیں کبھی ذکر و تلاوت میں، دعا اور عبادت میں، علم و تحقیق کے تلاش میں گزرا کرتی تھیں، آج وہ انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک، واٹس ایپ اور خدا جانے کیا کیا ایپس میں ان کی یہ راتیں اس کے دیکھنے میں، اس کے استعمال میں بیت رہی ہیں، جس کی وجہ سے دل پراگندہ خیالات